گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کراچی کے یہ مناظر ہیں اور آنے والے دنوں میں کس طریقے سے معاملات بہتر کیے جا سکتے ہیں اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے میری اور منسٹر صاحب کی گورنر اسٹیٹ بینک سے ایک علیحدہ ملاقات بھی ہوئی، جس میں جو پاکستان میں اس وقت ڈالر جو ہاتھ نہیں آ رہا تھا، اب ہاتھ تو آ گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میرا گمان ہے کہ یہ 250 255 تک بھی آ جائے گا، اسی اسپیڈ سے نیچے آئے گا۔ جو پالیسیز مرتب کی جا رہی ہیں، ہمارے اس ملک کے جو بڑے بڑے مسائل تھے اس پہ بڑے ایکشنز ہو رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا مسئلہ انلیگل امیگرینٹ افغانیوں کا تھا۔ آج یہاں لا اینڈ آرڈر پہ بھی بات کی گئی، اسے بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہاں پر یہ تجویز دی، جس سے بزنس مینوں نے بڑا سراہا ہے، کہ پورے پاکستان میں کم از کم ہر صوبے میں 10 5 اسٹار ہوٹلز ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ توقع رکھنی ہے اور انشاءاللہ حکومت اس کو پورا کرے کہ جو انرجی کرائسس ہے، سستی بجلی اور سستی گیس کی سپلائی صنعت کاروں کو اور گھریلو صارفین تک پہنچے، اس پر بات ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم سب مل جل کر، جس طرح آج صنعت کاروں نے اس اعتماد کا، اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ فیڈرل منسٹر اور باقی ٹیم واقعی چاہتی ہے کہ یہ گیپ بھی ختم کریں جو صنعت کاروں اور حکومت۔ اور یہ جو مہنگائی ہے جس میں ہم سب تڑپ رہے ہیں، اس مہنگائی کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ کرنسی ہے۔ پچھلے سال 160 روپے کا ڈالر تھا، اس سال 305 روپے کا ہوگا۔ تو جتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں، جس میں ہماری انرجی بھی شامل ہے، اس کا فیول بھی شامل ہے، اس کی کیپیسٹی پیمنٹس بھی شامل ہے، ہماری جو اشیاء موجود ہیں کھانے پینے کی، جو ہماری اشیاء موجود ہیں خوردنوش کی، جو اشیاء موجود ہیں ہمارے پاس مینوفیکچر، سب کچھ ڈالر میں تھا۔ خدا کا شکر ہے آپ نے دیکھا کہ جب کرنسی سٹیبل آئی ہے تو اس کے رزلٹس اب آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کی پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی کرنسی بڑھنے کی وجہ سے، مجھے پوری امید ہے 1 تاریخ کو آپ کو پیٹرول کی قیمتوں کی بھی خوشخبری آئے گی۔ آپ کو بجلی کی قیمتیں بڑھی، مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ جو کرنسی کنٹرول ہو رہی ہے اور اپنی ریئل ویلیو کی طرف آ رہی ہے، صرف روکا کس کو ہے کہ جو لوگ ڈالر جو ہے وہ ٹیکس بچا کے ڈالر خرید رہے، صرف ان کو روکا ایکسچینج کا۔ لوگ جو ہے وہ ناجائز طور پہ ہمارے ملک سے ڈالر کو باہر بھیج، صرف ان کو روکا ہے اور کچھ بھی نہیں کیا۔ اٹ واز دا ریٹ آف دا گورنمنٹ، جو کہ SIFC سے حکومت کو جو ہے اس کی سپورٹ ملی، اور اس کے بعد پورے ملک میں آپ نے دیکھا ایک نظام قائم ہو گیا۔ اس کے بعد جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ 160 روپے کا ڈالر 286 ہوتا یا 305 ہوتا، جس کی وجہ سے ہماری پوری قوم کو یہ مہنگائی جو ہے وہ کا سامنا کرنا پڑا۔ ایکسپورٹ جو آپ سمجھتے ہیں، ایکسپورٹ تو 20% گھٹ گئی۔ اگر کرنسی کی وجہ سے ایکسپورٹ بڑھتی تو پچھلے سال 160 تھی، اس سال جب سال بند ہوا تو 286 تھی۔ ایکسپورٹ تو 32 بلین ڈالر کی 27.5 بلین ڈالر رہی، 5 بلین ڈالر گھٹ گئی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈیویلویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ۔ را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں، انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے، تمام اسپیئرز بھی ڈالر۔ جب سال بند ہوا تو 286 تھی، ایکسپورٹ تو 32 بلین ڈالر کی 27.5 بلین ڈالر رہے گی، 5 بلین ڈالر گھٹ گئی ہوتی۔ تو اس کا مطلب ہے جو کرنسی کی ڈیویلویشن ہے اس کا ایکسپورٹ کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بیکاز ایوری تھنگ از ڈالرائزڈ۔ را مٹیریل بھی ڈالرائزڈ ہیں، انرجی بھی ڈالرائزڈ ہے، تمام اسپیئرز بھی ڈالرائزڈ ہیں۔ اس کی جتنی چیزیں انپٹس ہیں، ویری لٹل پورشن از دیئر۔ ہمارے ملک میں آج کے دن 10 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ سرپلس موجود ہے، 7.5 بلین ڈالر کا صرف ٹیکسٹائل میں سرپلس موجود ہے۔ آج ٹیکسٹائل کے بھی سارے صنعت کار موجود تھے۔ ہمارے پاس اس کے علاوہ 2.5 بلین ڈالر کا ڈفرینٹ گڈس کا سرپلس موجود ہے۔ 3 بلین ڈالر کی اس سال روئی جو پچھلے سال امپورٹ کرنی پڑی تھی، 3 بلین ڈالر کی روئی سرپلس ہو گئی ہے صرف پچھلے 6 مہینے کی محنت میں، جو کہ پچھلے سال 5 ملین بیل ہوئی تھی۔ مجھے اللہ سے امید ہے اس سال 12 ملین بیل ہوئی گی۔ 7 ملین بیل کا مطلب 3 بلین ڈالر ہے، جس کا را مٹیریل ہمارے ملک میں ہوگا۔ تو ہمارا ملک دوبارہ سے، میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، ہمارا ملک دوبارہ راستے پہ ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لو ہینگنگ فروٹس کیوں ہیں، کیونکہ ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ہم اس لیے آئے ہیں کہ صنعت اور تجارت کا خیال رکھیں، جو ہماری ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن کرا رہا ہے۔ اب اس صنعت اور تجارت میں ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ایز انڈسٹری ایکسپرٹ، میں نے بار بار کہا ہے کہ ہمارے ملک کا پوٹینشیل 100 بلین ڈالر ہے۔
ہم نے ایک ایسا ویژن سٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی ایکسپورٹ 5 سال میں $100 بلین پہ چلی جائے. 76 سال میں کہاں پہنچی ہے؟ $27 بلین. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا پوٹینشیل ہے $100 بلین کا. ایک ایک چیز کو ہاتھ لگا رہا ہوں. میں نے فشری سے میٹنگ کی, آپ سے پوچھتا ہوں, بتاتا ہوں. $446 ملین کی فشری کی ایکسپورٹ ہے. پتہ چلا کہ جناب پچھلے 6 سال سے جو شرمپ کی ایکسپورٹ ہے امریکہ بین ہے. کیوں بین ہے؟ صرف ایک جو ہے وہ میکنزم ہے جس کے تھرو انہوں نے شرمپ کو جو ہے وہ نکالنا تھا, جس کو TED کہتے ہیں. تو انہوں نے ٹرٹل ایکسٹروژن سسٹم, اس کو انہوں نے جو ہے, جو امریکن ٹیم آئی تو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. آج وہ 6 سال سے ہماری بین لگی ہے. EU ابھی تک کھل نہیں سکی. یہ دنیا میں بلینز آف ڈالرز کا ٹریڈ ہے, ہمارے پاس سامنے موجود ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 2000 ٹرالے ہیں جو فشری کے شرمپ اور جو ہے وہ فش کی جو ہے وہ یہاں سے ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہماری لوکل ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں. صرف انہوں نے فشری ڈپارٹمنٹ سے 3 چیزیں کہی ہیں جس سے لو ہینگنگ فروٹ, کچھ بھی نہیں ہے, صرف مینجمنٹ ہے. وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم اسی سال $500 ملین بڑھا دیں گے. فارماسیوٹیکل والوں سے میٹنگ کی. میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکسٹائل کے بعد سب سے بڑی صنعت اگر ہے تو فارماسیوٹیکل ہے, جو موسٹ آرگنائزڈ ہے. ان سے پوچھا تمہاری ایکسپورٹ کیوں $250 ملین ہے؟ آپ سوچیں پورے پاکستان میں ٹیکسٹائل کی $16.5 بلین کی ایکسپورٹ ہے. ایگریکلچر جس میں رائس یہ فشری سب ملا کے $5 بلین ہے. پورے پاکستان کی ایکسپورٹ مینوفیکچرڈ گڈس کی اس کے علاوہ صرف $5 بلین. پورے پاکستان کی 25 کروڑ. ایتھوپیا کی بھی $10 بلین ہے. سو کوئی مسئلہ ہے, اسی مسئلے کو بیٹھ کے سمجھ رہے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, کیوں نہیں آگے ہم چل سک رہے. یہی ہمارا کام ہے. اسی کے اوپر جتنے گھنٹے لگیں گے, میں نے ایک ہی بات کہا ہے, 120 دن ہے, ہر گھنٹہ 24 گھنٹے انڈسٹری کے لیے اویلیبل ہوں. گورنر صاحب فیڈرل گورنمنٹ کے یہاں پہ ماشاءاللہ نامنی ہیں, یہاں پہ گورنر ہیں سندھ کے, اور کراچی سب سے بڑا شہر ہے. تو ہم نے 30 دن پہلے جو میٹنگ کی تھی اس کا نہ صرف یہاں فالو اپ کیا بلکہ نئے ٹارگٹس نہیں ہیں کہ ہم نے اگلے 30 دن میں ان کو لے کے کیا چیز جو ہے اس کو سنبھالنی ہے. گیس ہمارے پاس, ہم سب کو پتہ ہے کہ گیس کی شارٹ فال ہے. اگر ہم ضد کریں گے, اور وہ صرف سندھ کی گیس, ہم کسی آرٹیکل کے خلاف نہیں کہہ رہے 158. میں نے کہا ہے کہ میں اگلے ہفتے انشاءاللہ منسٹر آف انرجی کو بھی لے کے آؤں گا کہ اس کا نظام بنائیں. اگر ہم سب ضد کریں گے کہ ہمیں $4 کی گیس چاہیے تو وہ تو ہے نہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ $17 میں خرید کے $4 کی دے دیں یا گھروں کی گیس بند کر دیں. وی نیڈ ٹو گو آن جو ہے پروونشل بیک اپ, کم از کم پروونس کی, تاکہ صنعت تو پوری چلے. اگر ہم ضد کریں گے کہ میں صنعت نہیں چلاؤں گا, مجھے $4 کی گیس, تو ہے نہیں. تو سسٹم میں جو گیس ڈالنی ہے, 150 کی شارٹیج ہے, 200 کی شارٹیج ہے, اس کا جو بیک اپ ہونا ہے اس کی ضرورت ہے. صنعت کاروں کو بھی سمجھایا, ان کو بھی سمجھ آ گئی. ناؤ وی نیڈ ٹو موو فارورڈ تاکہ یہ تمام نظام, صنعت جو ہماری ہے $10 بلین کی ہمارے پاس سرپلس کیپیسٹی ہمارے ملک میں ہے جو چلانی ہے ہم نے. اگر $10 بلین ہماری انڈسٹری چل جائے اور ایکسپورٹ آ جائے, $10 بلین کا مطلب 10 ملین جابز بھی ہیں ہمارے پاس کھڑے ہوئے. ہم نے ان صنعت کاروں کو پورے ہاتھ پکڑ کے انشاءاللہ تعالیٰ پٹری پہ چڑھانا ہے. آئی بلیو ان ون تھنگ, ہمارا ملک ہے, یہ صرف $300 بلین کی اس وقت اکانومی ہے, 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, $1200 پر پرسن. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کم از کم $3 ٹریلین کی اکانومی کا یہ ملک ہے 10 سال میں. یہ میرا ایمان ہے. میری 2 پشتیں کراچی میں دفن ہیں, میرے دادا بھی, والد صاحب بھی آپ ہی کے شہر سے سینیٹر بھی تھے, یہی دفن ہے. جتنا پوٹینشیل اس شہر میں ہے شاید کسی شہر میں نہ ہو, چاہے وہ IT ہے, چاہے وہ فارماسیوٹیکل ہے, چاہے وہ ٹیکسٹائل ہے, اور جو پورے پاکستان میں یہاں سے لے کے پشاور تک جو پوٹینشیل ہے, چاہے جیمز جیولری ہے, چاہے ہماری ہم جو انڈسٹریوں کو اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کہ ایگریکلچر ہے. تو اتنے لو ہینگنگ فروٹس ہیں, صرف محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہمارے ملک میں یہ $1200 پہ جو کھڑے ہیں, پاکستان جیسا ملک, پاکستان جتنی ترقی انشاءاللہ تعالی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کرنسی کی سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو کراچی شہر ہے اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. کرنسی کی سمگلنگ روکنے سے ڈالر نیچے آیا اور اس کے لیے مزید کوشش کی جا رہی ہے. کراچی شہر کی روشنیاں ایک بار پھر سے بحال تو ہو چکی ہیں, لیکن یہاں پر جو صنعتی سیکٹر میں سرمایہ کاری ہے وہ بہت ضروری ہے. کہ گارنٹی آدمی ہمیشہ اس کو لیتا ہے جس پہ اعتماد ہو, اور گوہر اعجاز صاحب پر میرا ہی نہیں
इस मुल्क के सारे सनत का एतमाद इसलिए है कि ये उन्हीं में से हैं और इन्होंने ये मौका जब अल्लाह ने इनको दिया है, अभी ऊपर यही बात हो रही थी, तो जैसे इन्होंने कहा कि ये इनके ईमान का हिस्सा बन चुका है कि ये चाहते हैं कि 300 बिलियन के बजाय ट्रिलियन हो, तो इसका मतलब ये है कि चाहते हैं। अब अल्लाह ताला ने इनको मौका दिया है। मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दे सकता हूँ कि मुझे अल्लाह पर भी एतमाद है और इनकी तमाम नेक नियति पर एतमाद है। हाँ, ये ज़रूर है कि इस मुल्क के जो माशी और माशरती मसाइल हैं वो पिछले 75 सालों से चले आ रहे हैं, तो वो 90 दिन में गौहर एजाज साहब नहीं हल कर सकते, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं, जो ये इनका अहद भी है कि ये एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि आने वाले भी इस पर अमल करें, और आज जितना टाइम अल्लाह ने इनको दिया है उसमें भी आपको चेंज नजर आए। इंडिया ने इंडिया के साथ ऑयल रिफाइनरी का मुआहदा किया है, तो क्या ये वही ऑयल रिफाइनरी है जो पाकिस्तान में लगनी थी? बिल्कुल नहीं। हमारा SIFC के अंदर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इंशाल्लाह जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बेहतरीन दोस्त हैं और SIFC के अंदर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया और UAE से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आने लगी, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स तो आ रही हैं और इसमें कोई शक ना करे कि इन्वेस्टमेंट्स में कि जो है $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, तमाम डिस्कशंस चल रही हैं और आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन मैं ये बताऊं आपको, जो सबसे बड़ी बात है, मैं समझता हूं अगर आप सब लोग एक रोल अदा करें तो खाली पाकिस्तानी जो है वो हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट को $27 बिलियन से $100 बिलियन 5 साल में लेके जा सकते हैं। ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये मेरा ईमान है कि हमारे पास इतना बड़ा पोटेंशियल है और आप सब में है कि कोई वजह नहीं है कि हम अपने डॉलर्स हमें करंट अकाउंट डेफिसिट हो, कोई वजह नहीं है कि हमारे को जो है वो पैसे करंट अकाउंट डेफिसिट या कर्ज के लिए मांगने हैं। इतना पोटेंशियल है हमारे मुल्क में, सिर्फ उसको जो है साफ नीयत से दिल से समझते हैं। इसीलिए अगर आप नोटिस करें कि अगर ये होता तो 306 रुपये का इंटरबैंक का डॉलर 292 ना हो जाता। तमाम डॉलर जितने हैं उनको एक मैसेज चला गया कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम कायम हो चुका है। SIFC का जो निज़ाम आया है, जिस तरीके से केयर टेकर गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी से किसी जगह पे नो टॉलरेंस की बेसिस पे काम कर रही है, मुझे अल्लाह से पूरी ईमान है कि किसी को वजह ही नहीं रहेगी बाहर पैसे रखने की। शायद आप लोग वो दिन देखें जिसका ख्वाब मैं देखता रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं 19